کہ ابو بکر صدیق نے جب حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی میرے انتقال کے بعد جب میری روح نکل جائے تو حضور جب مجھے کفن دفن آپ دے دو تو حضور کے روضے پاک کے پاس لے جانا، حضور سے اجازت طلب کرنا۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ حضور سے عریضہ پیش کرنا، تو کیا ابو بکر صدیق کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حضور انتقال کر چکے؟ نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ اور مولا علی کو بھی پتا تھا کہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن انتقال بظاہر تھوڑی دیر کے لیے حضور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوئے، نہیں تو ابو حضرت علی کہہ دیتے ارے بعد انتقال آپ عریضہ کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو؟ جو آج کے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا تو فوراً برجستہ حضرت علی کہتے کہ ارے ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو کہ انتقال کے بعد حضور کے مبارک روضے کے سامنے لے کر اور اجازت طلب کرنا؟ ارے حضور تو انتقال کر چکے ہیں۔ لیکن نہ علی نے کہا نہ ابو بکر نے کہا، پتا چلا کہ حضور زندہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے ان اللہ حرم علی الارض ارتاق الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا اور مٹی پر حرام فرما دیا کہ وہ جسموں کو، نبی کے جسموں کو کھائے۔ ایک بات، اللہ کے نبی جو ہیں وہ ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر کے آئے۔ 18,000 مخلوق ہے، اس میں زمین آسمان سب کچھ ہے۔ تو یہ بتائیے کیا حضور مٹی کے رسول ہیں؟ مٹی کے رسول نہیں ہیں۔ تو جس رسول جو مٹی کا رسول ہو، اس مٹی کی مجال ہے کہ حضور کے جسم اکر کو کھا لے۔ ارے اب کوئی اپنے رسول کو کیسے کھا سکتا ہے؟ تو مٹی بھی حضور کی عظمت کو سمجھتی ہے۔ اب حضور کے انتقال کے بعد جب حضور کو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد انتقال آپ کے روضے پاک کے سامنے لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ فدا کاتی و امی، یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بتایا تھا اس وقت گنبد خضرا نہیں تھا، کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں۔ دیوار نہیں تھی بلکہ ایک حجرہ تھا، صرف حجرہ تھا، اس میں ہر وقت تالا لگا رہتا تھا اور اس کی چابی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی۔ اس وقت اس میں تالا لگا ہوا تھا، تالا بند تھا، کباڑے بھی تالا تھا لگا ہوا۔ جب آپ کی جنازہ مبارکہ کو سامنے رکھا گیا کباڑوں کے سامنے اور کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کا یار غار، آپ کا ابو بکر، آپ کا دوست، آپ کا محبوب آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہا تو کباڑے تالا خود بخود کھل گیا، زنجیر خود بخود لٹک گئی نیچے اور گیٹ خود بخود کھلا۔ قبر سے 3 مرتبہ اعلان آیا محبوب کو محبوب سے ملا دو، محبوب تو پہلے محبوب کا طلبگار ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو پہلے ہی محبوب کے مشتاق دیدار کا مشتاق ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دو اور محبوب کو میرے پہلے میں دفن کر دو، حبیب تو پہلے سے ہی حبیب کا مشتاق ہے۔ 3 مرتبہ آئی۔ اب ایک بات اور قابل غور، یہ چاہتے ابوبکر صدیق ایسے کہہ کے دفن ہو جاتے، لیکن یہ جملہ ابوبکر صدیق نے مزار پاک سے کیوں حضور سے بلوایا؟ حضور کی شان تو یہ تھی، یہ نہ بھی کہتے تو ہم تو ہمارے چونکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس زمانے میں کسی کو اختلاف نہیں تھا اس بات کا کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، یعنی سب کا اتفاق اس بات پر تھا کہ حضور اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ یہ بات کا اختلاف ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ اب ایک اور پوائنٹ کی بات وہ یہ کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ روضے مبارکہ کے پاس لے کر کے جانا اور اگر اندر سے اجازت آئے تب دفن کرنا۔ اب حضور نے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو، وہ اس لیے ابو بکر صدیق جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا کہ میرے محبوب کے انتقال کو لوگ کہیں گے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، میرے باقی انتقال یہ اعلان بھی حضور کے قبر سے کر دیا جائے۔ حضور ایک بار مجھے پکار لیجیے بعد انتقال تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حضور مر کر مٹی میں ملتے نہیں بلکہ قبر کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ بعد انتقال
हुजूर ने 3 मरतबा ऐलान किया, महबूब को महबूब से मिला दो। चूंकि अबू बकर सिद्दीक ये भी जानते थे कि मेरे इंतकाल के बाद या हुजूर के इंतकाल के बाद लोग कहेंगे कि हुजूर तो मरकर मिट्टी में मिल गए। क्योंकि जिस तरह से हमारा और आपका जिस्म, हम रोजाना कब्रिस्तान में जाते हैं, हम देखते हैं हड्डी पोसीदा है और कब्रें मसमार हो चुकी। कितनी कब्रें थी, कोई भी जिस्म सलामत नहीं मिला, सबकी कब्रें मसमार हो गई और हड्डी हड्डी दिखाई देती हैं। जिस तरह से हमारा जिस्म मिट्टी के अंदर फना हो जाएगा, तो क्या अंबिया अलैहिस्सलाम का भी फना हो जाएगा? एक और सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिस तरह से हम आपको जिंदा, आप बाहयात हैं, आप पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, बाद इंतकाल भी अगर हम आप पर दुरूद पढ़ें तो क्या आप उस दुरूद को सुनते हैं? तो सरकार ने कहा, बाद इंतकाल भी नबी उस दुरूद को सुनते हैं। इसलिए आपने वही हदीस पाक पढ़ी, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युरज़कुन। बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें रिज़्क भी देता है और वो अपने उम्मती की फरियाद भी सुनते हैं और उसकी फरियाद का जवाब भी इनायत फरमाते हैं। इससे ये पता चला कि मिट्टी नबी के जिस्मों को नहीं खाती जिस तरह से हमारे और आपके जिस्म को खा जाती है। हमें तो ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमारी आखिरत को संवारे, हमारी कब्र को सलामत रखे। इसलिए कि अगर कब्र सलामत है, इसलिए कि कब्र आखिरत का पहरा मरहला है, लेकिन नबियों से सवाल और जवाब कब्र के अंदर नहीं होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरा, मैंने बयान करने में कोई खता खामी हो गई हो, अल्लाह उसको अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वक्त ज़्यादा आपका ले लिया, इसलिए माजरत चाहूँगा, 1-2 मिनट ज़्यादा। अस्सलाम।